حضرت تھانوی کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت تھانوی جو تھے نا حکیم الامت، یعنی بڑا اللہ نے حکمت اور علم دیا. وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت، حضور پاک کا وسیلہ مانگنا مدینہ شریف میں جا کر حضور کے واسطے سے دعائیں کرنا جو ہے کیا جائز ہے؟ آپ جانتے تھے کہ یہ مسئلے پوچھنے والا اہل حدیث ہے، یہ اس کا منکر ہے. حضرت تھانوی تو قائل تھے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی بھی قائل تھے، حضرت تھانوی بھی قائل تھے وسیلے کے، لیکن اس کو بھی وہ جانتے تھے کہ بھئی یہ منکر ہے، یہ تو قائل ہے. فرمایا بھائی اگر مدینے میں جا کے صلاۃ و سلام پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ عمل صالح ہے یا عمل صالح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور پہ صلاۃ و سلام پڑھنا، درود پڑھنا، پر میں بس اسی عمل کا واسطہ دے دیا کروں کہ یا اللہ میں نے جو حضور کی زیارت کی ہے نا اس کا واسطہ. تو عمل کا واسطے میں تمہیں اختلاف نہیں ہے نا تمہیں؟ اس نے کہا ہاں جی، اس میں نے کہا بس اسی کا واسطہ دے دیا کرو. وہ بیچارہ چپ، اس کو بات سمجھ آ. اللہ والے بات سمجھاتے ہیں نا جی، تو اس لیے کسی پر اعتراض نہ کیا کرو، لیکن حالات یہی ہیں، فتویٰ یہی ہونا چاہیے کہ سیدھا اللہ سے مانگو. کیونکہ جب تھوڑی سی آدمی کو ٹرین میں کھڑے ہونے کی جگہ دے دو نا تو بیٹھنے کی اگلا بنا لیتا ہے. جب تھوڑے سے وسیلے کی اجازت دے دو گے پھر اللہ چھٹی پہ چلے جائیں گے، تم نے مانگنا بھی انہیں سے ہے. یہ میں نہیں کہتا، باقاعدہ والے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے خدا کے بندے میں وحدت کے سوا کیا ہے. مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے. کہتے اللہ کے بعد رہا ہی کچھ نہیں، سارا نبی کو دے دیا، خود تو فارغ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے اجازت نہ دیا کرو تاکہ لوگ پھر وسیلہ باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی نہیں رہے گی.